ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا، ہم اس بات کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میرے بھائی آج جو میں دن سے رات تک اور رات سے دن تک جو الفاظوں کو ادا کرتا ہوں، جو بولتا ہوں، جو میری باتیں کہی جاتی ہیں، ان کا حساب بھی ہونا ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ میں کس انداز میں کیا بول رہا ہوں۔ ہنسی مذاقوں میں تم کچھ بھی بولو، یا لڑائی جھگڑوں میں بولو، یا پیار محبت میں بولو، آپ کے ہر الفاظ لکھے جا رہے ہیں، آپ کے ہر باتیں سنی جا رہی ہیں۔ لہٰذا آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں، جو بہتر ہو، مناسب ہو، اس کو بولیں، ورنہ خاموش ہو جائیں۔ میرے دوستو، معمولی بات سمجھتے ہیں ہم اس بات کو، معمولی، لیکن یہ بہت سخت امتحان ہے۔ کل ہم سے کہا جائے گا کہ تم نے وہ جو جملے ادا کیے تھے وہ کیوں کیے تھے؟ کسی کے دل کو جا لگے، کسی کے دلوں کو توڑ دیا، کسی کی ہمتوں کو پست کر دیا، کسی کو جیتے جی مار دیا۔ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ انسان چہرے بھول جاتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، لیکن انسان ہمیشہ الفاظوں کو یاد رکھتا ہے۔ ہمیشہ کہ انسان چہرے بھول جاتا ہے کہ فلاں کیسا تھا، کچھ چہرہ ایسا تھا، لیکن اس کا الفاظ نہیں بھولتا کہ اس نے ایک موقع پر ایسا کہا تھا، کہ اس نے ایک موقع پر مجھ سے ایسا کہا تھا، اس نے ایسے کہہ دیا تھا، اس نے ایسا کہا تھا کہ میری ہمت بڑی تھی، اس نے ایسا کہا تھا کہ میں بہت ڈپریشن میں تھا لیکن مجھے بہت راحت ہوئی، مجھے بہت سکون ملا۔ اس نے ایسی باتیں کہیں، اس کو یاد رکھے گا اس کی باتوں کے ذریعے۔ چہرے بھلا دیتا ہے انسان، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا اس کے الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اس نے اچھا کہا ہوگا، اچھے بھی الفاظ یاد رہیں گے، اچھے بھی جملے یاد رہیں گے، اچھی باتیں اس کی یاد رہیں گی۔ اگر اس نے غلط بولا ہوگا، کڑوا بولا ہوگا، دلوں کو چیرا ہوگا، ہاں دلوں میں دراریں ڈالی ہوئیں گی، ہاں یہ الفاظ بھی یاد رہیں گے۔ انسان چہرے بھول جاتا ہے، الفاظ نہیں بھولتا۔ یہ الفاظ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے جیسا کوئی خنجر بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خنجر کا مارا بھی مر جاتا ہے، گولی کا مارا بھی مر جاتا ہے، ہاں کسی بھی اوزار کا مارا مر جاتا ہے، لیکن الفاظ کا مارا جسے الفاظوں نے مارا ہو، جسے باتوں نے مارا ہو، ہاں اس کا دل اندر سے ایسے مرتا ہے، وہ ایسے مرتا ہے کہ وہ مر بھی گیا اور زندہ بھی ہے۔ مری ہوئی لاش میں زندہ سانس ہے، دیکھو تو صحیح۔ انسان مر بھی گیا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو نا اس بات کے بارے میں کہ وہ مر تو گیا ہے لیکن وہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، آپ کی باتوں نے مار دیا آپ کی باتوں نے اسے، وہ آپ کے سامنے لیکن کھڑا ہے کہ آپ کی باتوں کا مارا ہوا، الفاظ کا مارا سسک کر مرتا رہتا ہے، سسک کر اسے ہر سانس پر دکھ تکلیف ہوتی ہے، ہر سیکنڈ لمحے پر وہ درد فیل کرتا ہے۔ وہ باتیں ایسی سوچ لیتا ہے کہ جو کڑوی کسیلی باتیں ہوتی ہیں، کہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ زہریلی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ ہاں انسان یہ تڑپ کر مرتا ہے اس میں، سسک کر مرتا ہے اس میں۔ میرے دوستو، اپنی زبان پر لگام دو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ایک دم اس زبان کو نہ کھولو، ہاں یہ تباہیاں لے آئے گی۔ بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ دھماکہ، اور دھماکہ کسی کو راحت دیتا ہے؟ جس کے گھر پر ہوا، جہاں یہ دھماکہ ہوا وہاں راحت ہوگی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، وہاں پر لوگ خوشی کے مارے تالیاں بجائیں خوش ہوں گے وہاں پر؟ بتاؤ، آپ کے یہاں گرا، اللہ سب کی حفاظت فرماوے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ کے چہرے پر اسمائل آئے گی؟ نہیں آئے گی آپ کے چہرے پر اسمائل۔ کیوں؟ کیونکہ دھماکے کا کام ہے اڑا دینا، پھونک دینا، جلا دینا، تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا، راستے کو مٹا دینا، ہاں ترتیبوں کو ختم کر دینا۔ دھماکہ سکون نہیں دیتا، کام نہیں بناتا، صرف کام بگاڑتا ہے، صرف کام اجاڑتا ہے، صرف دلوں کو پھاڑتا ہے، صرف انسان کو مارتا ہے، گھروں کو تباہ کرتا ہے، جگہوں کا ناش کرتا ہے۔ دھماکے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ زبان کا کھلنا یہ دھماکے سے کم نہیں ہے، یہ زبانوں کا بولنا یہ دھماکوں سے کم نہیں ہے۔ آپ کے اگر الفاظ اچھے ہیں، آپ کے الفاظ اگر اچھے ہیں تو شکر کرو، ورنہ جب یہ زبان کھلتی ہے
تو دھماکہ ہوتا ہے، اور جب دھماکہ ہوتا ہے پھر دلوں میں دراریں پڑتی ہیں، پھر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ زبان کا جو دھماکہ ہے، زبان کا دھماکہ، یہ آپ کے پیار کو کھا جائے گا، آپ کی محبتوں کو اڑا دے گا، یہ آپ کے رشتے کو تباہ و برباد کر دے گا، یہ آپ کی جو فیلنگس ہے لوگوں کے دل میں محبت کی، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی کڑوی کسیلی زبان کے دھماکے سے وہ اڑ جائے گی، وہ محبت ختم ہو جائے گی، لوگ آپ سے پھر محبت نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے رشتے، یہ آپ کے ناطے، یہ آپ کی پیار محبت کی باتیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو زبان کا کنٹرول کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر مناسب نہ بول سکو، ٹھیک نہ بول سکو، تو اپنی زبان کو خاموش رکھو، خاموش رکھو، اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ اللہ کی قسم یہ زبان ہی ہے، زبان ہی ہے جو آپ کو ہلاکت میں گرا سکتی ہے، جو مجھے ہلاکت میں لا سکتی ہے، جو انسانوں کو اوندے منہ جہنم میں گرا سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہا حضرت عمر نے؟ اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے، یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا ارشاد فرمایا، کیا کہا آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ انسان اپنی زبان کی ہی وجہ سے الجھتا ہے، اپنی زبان کی ہی وجہ سے پھنستا ہے۔ اپنی زبان کو اگر بہتر نہیں بلوا سکتے، اگر تم اس سے کچھ اچھا نہیں بول سکتے، تمہاری زبانوں پر ہمیشہ گالیاں رہتی ہیں، ہمیشہ بد دعائیں رہتی ہیں، ہمیشہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ تمہاری زبانوں سے اگر اچھی باتیں نہیں نکلتی تو خاموش ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلتی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلتی تھی، یعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ آج ہم کچھ نہیں سوچتے اپنے گھر والوں کے بارے میں، ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو اندھی ہو گئی ہے کیا؟ تو اندھا ہو گیا ہے کیا؟ ماں باپ کو کسی کوئی اہمیت نہیں، کسی سے کوئی پیار محبت نہیں۔ دیکھو ماں باپ کو کیا درجہ تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بھائی کی عزت نہیں کرتا، بہن کو تو کوئی رسپانس اچھا دیتا ہی نہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم دیکھتے ہیں ماحول کتنے خراب ہیں کہ کس نے خراب کیے؟ اپنی بہنوں کی عزت ختم کس نے کی؟ ہم سب نے، اپنے گھر والوں نے۔ اگر کوئی اپنا بھائی اپنی بہن کی عزت نہیں کرتا تو کوئی باہر کا منع کر رہا ہے اس سے؟ مجھے بتاؤ، وہ اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، نہ سمجھے، بتاؤ مجھے، پاگل ہے کیا وہ؟ بہن کی عزت بھائی نہیں کر رہا، بھائی کی عزت بہن نہیں کر رہی، ماں باپ کی عزت اولاد نہیں کر رہی، اور کچھ ماں باپ اپنی اولاد کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دلوں میں جب یہ بم پھٹیں گے زبان کے کڑوے کسیلے، تو آپ کے تو بھائی رشتے اجڑیں گے ہی، آپ کی تو محبت ختم ہوئیں گی ہی۔ سنو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلتی تھی، یعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھ کو جہنم میں نہ داخل کرا دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، ہم سب کے نبی نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر استغفار کہا گیا، یعنی استغفار کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے، جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہو جائے۔ میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ ہم کو چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سمجھتے ہو؟ استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھا کرو، اللہ سے معافی تلافیاں کرتے رہا کرو۔ زبان ایک ایسا ہتھیار ہے آپ کا، ایک ایسا اوزار ہے آپ کا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ بھی سکتے ہیں، چیر بھی سکتے ہیں، اور ان کے دل کو اپنا بھی کر سکتے ہیں، ان کے دل میں اپنی محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنی زبان سے آپ ان کو پرایا بھی کر سکتے ہیں اور اپنا بھی کر سکتے ہیں۔ اختیار آپ کو کہ آپ اپنی زبان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، غلطیاں ہم سے بہت ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ہوا سو ہوا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آج اللہ سے توبہ کر، اپنے زبان کی، اپنے ہر اعضاء کی، کہ یا اللہ میں نے اپنا اعضاء سے جس بھی اعضاء سے میں نے کان سے غلط سنا، یا آنکھوں سے غلط دیکھا، یا زبان سے غلط بولا، یا میں نے کسی بھی اعضاء کا غلط استعمال کیا، بشرطِ زنا ہی کیا، یا اللہ تو میرے اعضاء کی حفاظت فرما، میرے اعضاء گناہوں کو معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کو راضی کریں، اور آئندہ کے لیے توبہ کریں، اور استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔